ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ساری حمد اللہ رب العزت کی ہے جو مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے۔ کروڑوں درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات بنائی۔ الحمدللہ تعالی آج ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے کے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ ایک تو یہ کہ آج غزوہ بدر، جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے، جو حق اور باطل کی پہچان ہے، جسے اللہ رب العزت نے یوم فرقان کہا ہے، یعنی آج کا دن کیا ہے؟ یوم فرقان۔ کتنا عظیم دن ہے جسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ فرق کرنے والا دن ہے۔ کس کے درمیان؟ کافروں کے اور مومنوں کے، اسلام اور کفر۔ دوسرا، آج ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت امہ عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا کا یوم وصال بھی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے، کیونکہ آپ پوری کائنات کی ماں ہیں، یہ دونوں موقع جو ہیں یعنی اکٹھے ہیں، تو میں نے کہا اس کا ذکر کروں تاکہ جب ہم افطار کریں تو اپنی دعا میں بدر والوں کو بھی شامل کر لیں اور ام المومنین کو بھی شامل کر لیں۔ اور میرا ایمان اور میرا عقیدہ ہے کہ یہ حوالے ہیں، یہ وسیلے ہیں، جب حضور کی نسبت کے ساتھ مانگا جاتا ہے تو ہر دعا اللہ رب العزت ان کے تصدق سے قبول فرما لیتا ہے۔ آج کی آیت مقدسہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا ہے آپ پر۔ کس پر نازل کیا گیا؟ آپ پر۔ آگے وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے قبل، آپ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ یہاں بڑی توجہ طلب بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ جو حضرات آفس میں بیٹھتے ہیں، دکانوں میں بیٹھتے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قرآن پاک میں تقریباً 200 آیات قرآنی موجود ہیں۔ کتنی؟ 200۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کثیر تعداد کے اندر 200 سے بھی زیادہ۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ پاک نے سورہ البقرہ شریف کی ابتدا میں حضور کی ختم نبوت کو بیان کیا۔ یعنی اس کا ذرا آپ پڑھیے، والذین، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ پر نازل ہوا۔ اور پھر کس پر ایمان لاتے ہیں؟ جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا، کوئی وحی اترنی ہوتی اور جبریل امین زمین پر اتر کر کسی شخص کو وحی دینا ہوتی، تو ساتھ ہی اس کے یہ ساتھ ہوتا، اے حبیب جو آپ کے بعد آئے گا نا، اس پر بھی بتا دیں، ایمان لے آئیں۔ لیکن قرآن اس بات کو کلیئر کر رہا ہے کہ حبیب جو آپ پر اترا ہے وہ آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے۔ آپ کے بعد وحی لے کر کبھی جبریل امین یا کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آئے گا۔ بس جو آپ پر اترا ہے اس پر ایمان لانا ہے، اور جو آپ سے پہلے۔ اب یہاں پر بھی بات یہ ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم مسلمان
قرآن پاک کے روح سے لا نفرق بین احد من رسل، جتنے اللہ کے رسول آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، اس میں نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرتے، ادب کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ عیسائی رہتے ہیں، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی یہودی موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ قرآن پاک میں خواتین کے نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نام کی کوئی صورت نہیں، حالانکہ آپ کی فضیلت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فضیلت حاصل ہے کہ وہ ماں ہیں، کس کی؟ وہ بولیں تو صحیح، حضرت مریم کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ وہ ماں کیا ہیں؟ ہاں جی، لیکن سیدہ فاطمہ کو 3 فضیلتیں حاصل ہیں، بانو تاجدار حل عطا، بانو ہیں تاجدار، یعنی بیوی کس کی ہیں؟ تاجدار حل عطا کی، مادر کس کی ہیں؟ حضرت امام حسن جو شہیدوں کے سردار ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کی، اور بیٹی کس کی ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فرمایا دیکھو کتنی بڑی نسبت ہے کہ بیٹی ہیں تاجدار کائنات کی، ہاں جی، اور والدہ ہیں تمام تر شہیدوں کے سردار کی، نوجوانوں کے شہیدوں کے سردار کی، اور بیوی کیا ہے؟ امام ولایت کی بیوی ہیں۔ فرمایا 3 نسبتیں ہیں، کتنی؟ لیکن پورے قرآن کے اندر یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا تو کل کوثر، بس یہ کوثر جو نام ہے کس کا؟ نام ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ تفصیلاً ہے، کیا ہے؟ تفسیر میں محدثین کی رائے ہے، کیا ہے؟ اس سے اور بھی چیزیں بڑی مراد لی گئی ہیں، لیکن حضرت مریم کی صورت موجود ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں آ سکتی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کیا حق، اس کی صداقت ہے، کیا حق بیان فرما رہا کہ پورے قرآن میں وہ لوگ جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، قرآن پاک ان کے نبیوں کا احترام کرتا ہے اور ان کی نبیوں کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتا ہے، بلکہ جہاں نام آتا ہے ساتھ علیہ السلام کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں اور حضور کے ساتھ جتنے نبی آئے ان کو مانتے ہیں، اور جو ان پر کلام اترا، وہی اتری، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اس بات پر مسلم ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی، جب نبی نہیں آئے گا نہ کوئی وحی آئے گی، تو یہ عہد مقدسہ بھی حضور کی آخری جو آقا علیہ السلام کی ختم نبوت ہے اس پر دلالت کر رہی۔ اس لیے جو پہلے کلام گزرے، یہ یہاں پر یہ نہیں آیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ تو آیا کہ آپ پر جو نازل ہو، آگے وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، فرمایا جو آپ سے قبل نازل ہوا، کتابوں کا ذکر نہیں، آپ سے، کیونکہ کتابیں تو بدل جائیں گی نا، تغیر آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی، اپنی اپنی منشا کے مطابق وہ لوگ اس میں چینج کر لیں گے۔ تو یہاں یہ نہیں آیا کہ وہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ وہ کہتے دیکھیں جی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا کہ وہ کتاب تمہاری مانتے ہیں، ہاں ہم کتاب مانتے ہیں جو اوریجنل ہے، جو اللہ نے اتاری ہے، جس میں تعریف ہو گئی، جو بدل دیا گیا جس کو، اور مختلف چیزیں جو تھیں اپنے من پسندہ جو پسندیدہ انہوں نے ڈال لی، ہم اس کو، ہم وہ مانتے ہیں جو نبیوں پر نازل ہوا، جو نبیوں پر، اور جو نبیوں پر نازل ہوا آج بھی انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی موجود ہے، آقا علیہ السلام کی علامات اور نشانیاں بھی موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام کا اسم پاک، حضور کا نام پاک بھی تورات میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہے، آقا علیہ السلام کا نام، اور وہ سارا تذکرے ہیں بھی حضور کیسے ہیں، آقا چلتے کیسے ہیں، بولنا کیسے ہے، وہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اخلاق کیا ہوں گے، وہ بازاروں میں کیسے چلے گا، اس کے اصحاب کیا ہوں گے۔ ایک بار ایک بہت بڑے یہودی تھے، پہلے انہوں نے اسلام لائے، کب اسلام لائے؟ جب آقا علیہ السلام مدینہ پاک گئے، اور مدینہ پاک میں جب گئے، بڑی مزیدار بات ہے،
اور بڑی ایمان کو تازہ کرتی ہے کہ انہوں نے سب کو مل کر نا، عبداللہ بن سلام اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ عبداللہ بن سلام، اس کو بھیجا، انہیں کہا کہ جاؤ تم حضور سے مناظرہ کرو، یہ پتہ کرو، چیک کرو علم کے ذریعے کہ وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ وہ اپنی کتابیں لے کر آیا تھا، اپنی کتابیں لے کر آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے۔ پہلی بار مدینہ پاک میں جب اس نے حضور کا چہرہ پاک دیکھا اور آقا علیہ السلام کے چہرے پر اس کی نظریں پڑیں، بس پھر تکتا ہی رہا، پیچھے ہٹائی نہیں، وہیں پہ بولا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، ہاں جی، تو آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا میں نے آپ کا چہرہ پڑھ لیا، دیکھ لیا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ، لیکن حضور ایک بات کہتا ہوں، میں بہت بڑا عالم، یہ سارے مجھے اپنا سرپرست مانتے ہیں اور سارے اپنا بڑا مانتے ہیں، حضور میں آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، پہلے ان سے پوچھ لو، انہیں پتہ نہ چلے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا نا یہ ہمارا عالم ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں نا پارٹی میں جب کوئی نکل جائے کہتے ہیں جی اس کے اوقات ہی کوئی نہیں، پہلے پوچھ لیں کہ میری عظمت اور میری شان اس قوم کے اندر کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرتبے چھوڑو، جو آ گیا اسلام میں اللہ اسے مرتبے مزید عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو عبداللہ بن سلام ہے یہ ایمان لائے حضور پر، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب باقی لوگ آئے نا تو سرکار نے فرمایا دیکھو اتنا بڑا تمہارا عالم ہے، ہاں جی، تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور میں اپنی کتابوں میں جو علامتیں پاتا ہوں، جو نشانیاں پاتا ہوں، وہ ساری کی ساری آپ میں پائی جاتی ہیں، صرف آپ کی نہیں، حضور کے اصحاب کے بارے میں بھی۔ حضرت عمر فاروق کا ذکر تورات میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہے۔ ایک بار یہی حضرت عبداللہ بن سلام ہے، تو یہ جا رہے تھے تو آگے حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، انہوں نے انہیں آواز دی، اور کیا آواز دی؟ پہلی بار یہ جملہ بولا، کہا اپنی طرف بلا، فرمایا ادھر آؤ، کیا کرو؟ جا کفل جہنم ابنو، اے کفل جہنم کے بیٹے، اے کفل جہنم کے بیٹے ادھر آؤ۔ انہیں بڑا غصہ آیا کہ اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے، کیا کہا کفل؟ وہ سیدھے اپنے باپ کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی مجھے فلاں نے یہ بات کہی، آپ نے طلب فرما لیا۔ جب طلب فرمایا تم نے یہ کیسے کہا؟ اس نے کہا جی میں اپنی کتاب لے کر آیا، اپنی اس میں لکھا ہوا ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں ایک غلام ہوگا، اس کا اتنا قد ہوگا، اتنے نمبر پر وہ ایمان لائے گا، اللہ پاک اسے ترقی اور عروج عطا فرمائے گا، اس کی سلطنت اسلام دور دور تک پھیل جائے گی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا۔ وہ کفل جہنم، کفل یعنی وہ کفل ہوگا، تالا ہوگا، کہ اس کی برکت سے اللہ پاک مومنوں کو جہنم سے بچائے گا۔ فرمایا یہ بات ہے، حضرت عمر نے نعرہ بلند کیا، یعنی یہ عظمت کی بات تھی۔ کیا تھی؟ اسی طرح اور بھی بڑی شانیں مختلف کتابوں کے اندر آقا علیہ السلام کے، جیسے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ایک یہودی ہے، وہ آقا علیہ السلام وہ اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، اور کتاب پڑھتے پڑھتے حضور کا ذکر آ جاتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ حضور کا ذکر آتا ہے، وہ چومتا ہے اور چوم کر آنکھوں سے، وہ ذکر آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ جب ذکر آنکھوں سے لگاتا ہے، اور علامہ عبدالرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں اس کو لکھا، فرماتے ہیں کہ پھر تھا بڑا گناہگار، بدکار تھا، سیاکار تھا، بس چلتے چلتے حضور کا نام آ گیا، اس نے دیکھا، چوم لی، مر گیا۔ کیا ہوا؟ سب نے مرنا ہے نا، وہ بھی مر گیا۔ جب مر گیا تو اللہ نے وہی فرمائی، کس کو؟ موسیٰ کلیم اللہ کو، اے موسیٰ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ، میرا دوست، میرا پیارا فوت ہو گیا، جا کر اسے غسل بھی دو اور ساتھ کفن بھی دو، قبر میں بھی اتارو۔ آپ اس بستی میں پہنچے، جب پہنچے تو پوچھا بھئی یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ، بڑا ہی پیارا بندہ، وہ پہچانتے تھے وہ لوگ میں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بڑا خوش ہو گئے، کہنے لگے حضور کوئی نیک بندہ یہاں کوئی نہیں فوت ہوا، کل رات کو ایک بندہ فوت ہوا ہے، فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا، اس کا تو جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، جو اس امت کا طریقہ تھا وہ بھی تیار نہیں، اس کو دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو ہم نے کیا کیا، اس کو اٹھایا اور شہر کے باہر کوڑے کرکٹ میں پھینک کر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا دکھ کیا ان کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت کی بار، مولا تو کہتا ہے کہ وہ تیرا پیارا ہے، تیرا ولی ہے، تیرا دوست ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہگار ہے، وہ کیا ہے؟ سیاکار ہے،
اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے وہ گناہگار تھا، پہلے وہ گناہگار اب نہ رہا۔ وہ کیسے؟ فرمایا وہ کتاب پڑھ رہا تھا جو میں نے تیرے اوپر اتاری ہے، میرے محبوب کے اوصاف آ گئے، میرے محبوب کا ذکر آ گیا، اس نے چوما اور چوم کر آنکھوں سے لگایا، بس یہ ادا پسند آ گئی، میں نے توبہ کی توفیق دے دی، اور سات فرشتوں کو کہا اب اس کی روح بھی جو ہے نا وہ قبض کر لو، اب مزید کوئی گناہ نہ کرے، ہم اسے جنت دینا چاہتے ہیں، ہم اسے تو کہنا یہ چاہتا تھا، آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا، یہ مفہوم ہے، مفہوماً بات میں نے کر دی کہ یہ ایت مقدسہ کیا ہے؟ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ ختم یہ مسلم ہے۔ اگر کوئی لوگ وہ کہ نہیں جی کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، ابھی کل میں پڑھ رہا تھا، نیٹ پہ پڑھ رہا تھا، تو ایک بدبخت شخص ہے ان کا، اس وقت اس کا امیر ہے قادیانیوں کا، تو وہ کہہ رہا تھا جی یہ بات حق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حقیقی نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، حقیقی نبوت، لیکن حضور کے فیض سے وہ استغفر اللہ، وہ کہتا ہے ابھی بھی جاری ہے، الہام جاری ہے، خواب جاری ہیں، اور آقا علیہ السلام کی خلافت جاری ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں بنا کر جناب ان کے شروع کیا کرتے ہیں؟ وہ شروع یہ کرتے ہیں کہ وہ بڑا جی اللہ کا ولی تھا، سب سے پہلے بتاتے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں جی وہ بڑا عالم تھا، کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی، بڑا عالم تھا جی۔ جب لوگ اس کی عالمیت کو مان لیتے ہیں کہتے ہیں جی عالم سے اگلے بات یہ وہ بڑا ولی کامل بھی تھا ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں پھسلانے کے لیے۔ اگلا وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ وقت کا مجدد بھی تھا، وقت کا مجدد۔ اگلی بات وہ کہتے ہیں وہ امام مہدی بھی تھا، استغفر اللہ۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ اس کے دعوے ہیں، اس نے کہا کہ ساری چیزیں مجھ میں ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو مزید مجھے شان دی ہے کہ مجھے خود محمد رسول اللہ بنا دیا، استغفر اللہ۔ وہ ایسے دعوے کر کے، اور پھر جب آپ پوچھیں گے کہ نبی تو آ گئے اس کے بعد حضور کے بعد، وہ کہتے نہیں جی وہ حضور کے غلام ہیں، اس لیے تو غلام محمد ہے یا غلام محمد ہے، یہ لکھتے ہیں۔ ان کی چالیں ہیں بڑے جناب، وہ اس طرح کے اس دور کے اندر لوگوں کو پھسلا کے، اگرچہ وہ تھوڑے سے ہوں گے، ایک علاقے میں تھوڑے سے رہتے ہوں، لیکن دیکھنا بندہ بندہ ان کی بات کر رہا ہوگا، آ کر بیٹھیں گے، بات کریں گے ایسے جناب، کہیں گے جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں، دیکھو ہماری اذانیں ہوتی ہیں، ہاں جی، لیکن اس سے بھی بڑے منافق جو ہیں، اس سے بھی بڑے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور آخری بات بخاری شریف کی، آقا نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سے زیادہ کتنے جی جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں نبی ہوں، میں کیا ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین مجھے بنایا، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ فرمایا اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، ہاں جی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا، تو پھر اللہ میری امت سے، میرے صحابہ میں ایسے ایسے لوگ تھے جن میں یہ کوالٹیاں موجود تھیں۔ آقا نے فرمایا سید صدیق اکبر کے دل میں ہر چیز موجود ہے سوائے نبوت کے، سوائے۔ پھر آقا نے فرمایا لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، ہاں جی۔ پھر آقا نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں، علی اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا، تجھے میرا وصی بنایا، بھائی بنایا، جیسے موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت ہارون علیہ السلام کی سنگت عطا ہوئی تھی، مجھے بھی ایسے ہی کیا، لیکن تجھے نبوت نہیں دی، تجھے نبوت، کیونکہ نبوت خاص ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا عقیدہ پیش کرے، آپ کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے، آپ کے ساتھ تعلق داری رکھی ہوئی ہے، یاد رکھ لو ایسا تعلق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ضرب لگاتا ہو اور حضور کی ختم نبوت کے عقیدے کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتا ہو، کبھی ایسا موقع نہ دے اس شخص کو کہ وہ آپ کے ایمان کو خراب کر سکے، یا قیامت کا جب دن ہو اور آپ حضور کے سامنے جائیں اور ہماری نظریں جھک جائیں ان معاملات میں، دیکھیں یہ دنیا کے رشتے، دنیا کے معاملات اور دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کے فائدے یہ وقتی ہیں، اور حقیقی فائدہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر پہرا دینا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔